ہمارے معاشرے میں بڑے لوگ کیسے کانوں کے کچے ہوتے ہیں اور کس طرح جو دیرینہ دوستی کا سفر ہے وہ ختم کر دیتے ہیں۔ ایک یہ ایسا ہی سفر ختم ہوا جس کو کافی عرصہ تو نہیں گزرا، لیکن چند ہی سال ہوئے ہیں کہ ان کے درمیان جو دیرینہ دوستی تھی، جو دیرینہ تعلق تھا، جو دیرینہ نیاز مندی کا رستہ تھا یا رشتہ تھا، وہ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ جی ہاں ناظرین، ایک ایسا آج آپ کے سامنے واقعہ شیئر کروں گا جس میں آپ سن کر جو ہے وہ حیران رہ جائیں گے کہ بڑے لوگ کیسے کانوں کے کچے ہوتے ہیں، اور کان بھی ان کے ایسے کچے ہوتے ہیں جیسے کچا کوئی دھاگا ہو۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں، شیئر کریں، کمنٹس دیں، اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کریں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں لیاقت راج پر، آپ دیکھ رہے ہیں لیاقت راج پر آفیشیل یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج گفتگو ہوگی صدر آصف علی زرداری اور سابق سینیٹر اور موجودہ جے یو آئی کے رہنما ڈاکٹر عبدالقیوم سومرو کی۔ ڈاکٹر عبدالقیوم سومرو صدر آصف علی زرداری کے اس وقت کے خدمت گزار تھے جب وہ جیل کے عقوبت خانے میں بند تھے، اور ڈاکٹر قیوم سومرو وہاں جیل میں ڈاکٹر تعینات تھے۔ شاید پورے پاکستان کو یہ معلوم ہے کہ صدر آصف علی زرداری جب 2008 میں اقتدار پر براجمان ہوئے تو ڈاکٹر عبدالقیوم کو اپنے ساتھ لے کر گئے۔ ایوان صدر میں وہ رہے اور ترجمان بنے آصف علی زرداری کے، اور اس کے بعد انہیں سینیٹر بنایا گیا۔ سینیٹر بنانے کے بعد اسے جو ہے وہ صوبائی صلاح کاری دی گئی، اور محکموں کے ساتھ اوقاف کے وزیر رہے مختلف محکموں میں۔ ان کا تعلق تو شکارپور سے ہے، لیکن وہ آصف علی زرداری کے قریب تھے، جن سے چاہے وہ ملاقات کروائے اور جن سے چاہے وہ ملاقات نہیں بھی کروائے۔ ملاقات کروانا اور دوستوں کے ساتھ بٹھانا ڈاکٹر عبدالقیوم سومرو کا کام ہوا کرتا تھا۔ کئی لوگ جو آج اپنے آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے سرکردہ رہنما کہلواتے ہیں، وہ ڈاکٹر عبدالقیوم سومرو کے محتاج ہوا کرتے تھے، اور ڈاکٹر عبدالقیوم سومرو چاہتے تھے کہ ملاقات آصف علی زرداری سے کسی کی کروائے یا نہیں کروائے۔ ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس سے دوریاں ہوئیں آصف علی زرداری اور ڈاکٹر عبدالقیوم سومرو کے درمیان۔ ڈاکٹر عبدالقیوم سومرو نے بڑی کوشش کی کہ صدر آصف علی زرداری کی جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور کرے۔ غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں یا کرائی جاتی ہیں بڑے لوگوں کے کانوں میں، جو بات پہلے پہنچ گئی، چاہے وہ سچا ہی جو دیر سے آئے گا یا سچ ہی کہلائے گا، لیکن اس کی بات پر یقین نہیں ہوگا، چاہے وہ پہلے والا جھوٹ ہی کیوں نہ بولے۔ تو ہوا یوں کہ صدر آصف علی زرداری مصروف تھے، اور مصروفیت کی وجہ سے ایک ان کے دیرینہ دوست آئے ہوئے تھے دبئی سے ان کا دوست آیا تھا، اور ان سے ملاقات کرنے کے لیے وہ انتظار کر رہے تھے۔ اس وقت کے آصف علی زرداری کو بھی پتا ہے کہ میرے جانے والے ڈاکٹر عبدالقیوم سومرو سے الیک سلیک کرتے ہیں، اور ان سے دعا سلام بھی ہو جاتی ہے۔ یقیناً کوئی بندہ کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو ملاقاتوں میں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں آدمی کس کے کتنے نزدیک ہے، اور ان سے مراسم بن ہی جاتے ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے تو ہے نہیں کہ ملاقات ایک آدھی کے بعد ان سے ملاقات ہی نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو وہ شخص ملاقات جب آصف علی زرداری مصروف تھے، نہیں ہو رہی تھی، تو ڈاکٹر عبدالقیوم سومرو کے ہاں دعوت کی کہ آپ آئیں اور ہماری دعوت کھائیں۔ وہ شخص جو ہے وہ دعوت پر لے گئے ڈاکٹر عبدالقیوم سومرو کو، اور پھر ڈاکٹر عبدالقیوم سومرو نے ان کی دعوت رکھی کہ آپ بھی آئیں ہماری طرف اور ہماری دعوت کھائیں۔ تو ڈاکٹر عبدالقیوم سومرو نے بھی ان کی دعوت کی، اور دونوں کے درمیان تعلق داری ہوئی۔ اسی دوران اس شخصیت نے ڈاکٹر عبدالقیوم سومرو کو ایک تحفہ دیا کہ یہ میری طرف سے آپ کو تحفہ ہو، جس کے بعد ان کی ملاقات آصف علی زرداری سے ہوتی ہے، اس شخصیت کی۔ اس سے قبل
ایک شخص نے آصف علی زرداری کو کانوں کان خبر پہنچائی کہ یہ جو دبئی کا آپ کا دوست ہے اس کی ملاقات فلاں چیز لینے کے بعد آپ کے ساتھ ان کی کرائی گئی ہے، ورنہ آپ سے یہ ڈاکٹر عبدالقیوم سومرو کبھی بھی ان کی ملاقات نہیں کروائے۔ آپ کے دوستوں کو بھی ڈاکٹر عبدالقیوم سومرو نہیں بخش رہا اور اسے بھی ڈس رہا ہے، جس کے بعد آصف علی زرداری کو غصہ آیا کہ کم از کم میرے ایک دوست کو بھی وہ چھوڑ دیتے تو کتنا ہی اچھا اور بہتر ہوتا، لیکن انہوں نے میرے دوست کو بھی نہیں چھوڑا۔ یہ میں کانوں کے کچے پن کا جو مظاہرہ ہو رہا ہے یہاں بڑے لوگوں کے ہاں، ان کی بات بتا رہا ہوں۔ تحفہ دینا یا تحفہ لینا، دعوت کسی کی کھانا یا کسی کی دعوت میں جانا یا کوئی مدعو کرنا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہاں عرب شکاری آتے ہیں کافی، جب وہ بڑی بڑی گاڑیاں لے کر آتے ہیں تو یہاں کے سرداروں کو، وڈیروں کو، جاگیرداروں کو یہ گاڑیاں تحفتاً دے دیتے ہیں۔ چانڈیو سردار غیبی دنوں میں ان کو گاڑیاں دیتے ہیں، مہر سرداروں کو دیتے ہیں یا جوکھیوں کو دیتے ہیں، کافی لاتعداد ملک اسد سکندر کو دے جاتے ہیں۔ تو یہ گاڑیاں لینا اور دینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، تحفہ لینا اور دینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن چپکلش شروع کروانے میں کلیدی کردار ہوتا ہے واٹھوں کا، اور واٹھے جو درباری لوگ ہوتے ہیں وہ کانوں کان جب خبر پہنچاتے ہیں تو اس خبر کے پہنچنے سے قبل ہی اس کی شامت آ جاتی ہے۔ ڈاکٹر عبدالقیوم سومرو نے صفائی دینے کی بہت کوشش کی کہ وہ راضی کرے صدر آصف علی زرداری کو، جس کے بعد وہ جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کو بھی کراچی لے کر آئے کہ صدر آصف علی زرداری ان سے ناراض ہو گئے ہیں، آپ انہیں منائیں اور میری اور ان کے درمیان جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور کریں، اور جو غلط فہمیاں پیدا کرانے کی کوشش کی گئی ہے اسے جو ہے وہ ختم کروانے کی کوشش کریں۔ مولانا فضل الرحمان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ 12 دن یہاں ٹھہرے، اور 12 دن ٹھہرنے کے بعد بالآخر آصف علی زرداری سے ان کا فون پر رابطہ ہوا، اور فون پر رابطے کے دوران انہیں کہا گیا کہ ڈاکٹر عبدالقیوم سومرو کے سلسلے میں آیا ہوں، اور اس کو جو ہے وہ آپ جتنی بھی ناراضگیاں ہیں نالا ہیں ان سے ناراضگیاں چھوڑیں، اور وہ آپ کا چھوٹا بھائی ہے اور آپ کا خدمت گزار ہے، آپ اس معاملے کو رفع دفع کریں۔ جس پر آصف علی زرداری بولے کہ آپ اس معاملے کو چھوڑ دیں اور فی الحال رہنے دیں اور اس کو کہیں کہ وہ میرے سامنے نہ آئے۔ ڈاکٹر عبدالقیوم سومرو کو مشورہ دیا مولانا فضل الرحمان نے کہ آپ فی الحال سائیڈ ہو جائیں اور جے یو آئی ایف میں شمولیت کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے کہ کسی مقدمے میں آپ کو اڑایا جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ کافی تکالیف دی جائے۔ تو ڈاکٹر عبدالقیوم سومرو نے سکھر کے جلسے میں شمولیت اختیار کر لی جے یو آئی ایف میں۔ تو اسی طرح وہ دراڑیں جو بند ہونی تھی، جو سمیٹنی ہونی تھی، وہ دراڑیں ابھی تک موجود ہیں، اور ڈاکٹر عبدالقیوم سومرو بالآخر پیپلز پارٹی کے جو سربراہ ہیں آصف علی زرداری، ان سے ان کی جو دیرینہ دوستی، تعلق داری، نیاز مندی، خدمت گزاری وہ ایک جگہ پر جو ہے وہ ختم ہو گئی اور رشتوں میں دراڑیں پڑ گئی، اور اب تک جو ہے وہ دراڑیں موجود ہیں، اور ڈاکٹر عبدالقیوم سومرو گمنامی زندگی گزار رہے ہیں۔ عبدالقیوم سومرو جو پیپلز پارٹی میں ان کی بڑی سے ہوا کرتی تھی اور پیپلز پارٹی میں سیاہ و سفید کے مالک ہوا کرتے تھے، آصف علی زرداری نے انہیں فری ہینڈ دیا ہوا تھا، لیکن جب مالکوں کو کان میں کوئی بھرنے والا ہوتا ہے یا کوئی ان کی جگہ پر کرنے والا ہوتا ہے تو یقیناً ایسی سازشیں ہوتی ہیں، اور درباری ایسی سازشیں کرتے ہیں جن سے جو ہے وہ بادشاہ نالا اور ناراض ہو اور ان کے درمیان دوریاں ہو، تو دوریوں کا فائدہ جو ہے وہ جو درباری ہوتے ہیں وہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اسی طرح ڈاکٹر عبدالقیوم سومرو کے دوریاں اور آصف علی زرداری کے درمیان جو چپکلش ہوئی تھی اس کا فائدہ ان درباریوں نے بھرپور انداز میں لیا۔